میں بارہا یہ چیزیں کہتا ہوں کہ قرآن کو بھی ہم نے کیا کیا، قرآن کو ہم نے صرف تعویذ گنڈوں کے لیے استعمال کیا، یا پھر کسی بوڑھے کی روح اٹک گئی تو اس کے لیے سورہ یاسین پڑھنے کے لیے ہم نے اس کو استعمال کیا، کسی بات میں جھگڑا ہو گیا تو سر پہ قسم رکھ کے جو ہے اس کو قسم کھانے کے لیے رکھا کہ چل تو قرآن اٹھا لے یا مسجد میں گھس جا اگر تو سچا ہے۔ کبھی ہم نے اس قرآن کو کھول کے دیکھا ہی نہیں کہ قرآن کیا رہا ہے، قرآن کے ایک لفظ کو کبھی ہم نے پڑھ کے دیکھا ہی نہیں کہ جب ہم سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، جب ہم اس کو پڑھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو ہے وہ سارے جہان کا رب ہے، الرحمن الرحیم جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین جو قیامت کے دن کا مالک بھی ہے، مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور زور دے دے کے پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں معنی اس کا پتہ نہیں ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، تو معنی سے کبھی ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اسلام ایک کامل اکمل مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ آپ اپنی زندگی کا کوئی سا بھی شعبہ اٹھا کے دیکھیں، قرآن میں اس کا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ شادی کے تعلق سے ہم لوگ جو ہے شادی ہونے والی مولانا جمیل صاحب کی آج یہ محفل میلاد سجا کے بیٹھے ہیں، اگر ہم یہ کہیں کہ حضرت ہمارا جو خاندان ہے شادی ہوتی ہے، شادی ہونے کے بعد جب جو ہے بچے پیدا ہوتے ہیں پھر خاندان ہوتا ہے، اسلام نے قرآن نے ہمارے لیے کوئی نظام پیدا کیا یا نہیں، کوئی ہمیں بتایا ہے کہ نہیں بتایا قرآن کے اندر کی زندگی گزارنی کس طریقے سے ہے، کس طریقے سے ہم نے اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ تو جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 189، 189ویں آیت ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ رب وہی ہے جس نے تمہیں جو ہے ایک جان سے پیدا کیا، وہ رب ہے تمہارا۔ پھر کیا کیا، اس جان، یا جان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور پھر ارشاد فرمایا اس جان میں سے تمہارے لیے جو ہے وہ بیوی کو پیدا کیا، یعنی حضرت حوا کو ان کی پسلی سے پیدا کیا۔ پھر ارشاد فرمایا لیسکن الیہا، عورت کو تمہارے لیے اس لیے پیدا کیا تاکہ جو ہے تم اس کی طرف سکون پاؤ، تم اس کی طرف سکون پاؤ۔ شادی کس لیے ہوتی ہے؟ شادی اس لیے ہوتی ہے کہ دو میاں بیوی کی جب شادی ہوتی ہے وہ اپنی زندگی اچھی طریقے سے گزار سکے، گناہوں سے بچ سکے، بدکاریوں سے بچ سکے، اور اپنی زندگی کو ایک اچھے ٹریک پہ لا کے جو اسلام نے ہمیں طریقہ دیا اس اعتبار سے زندگی گزاریں اور اپنی جو ہے آخرت کو کامیاب کریں۔ تو یہ سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا کہ کیسے ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اسی انسان میں سے، بندے میں سے عورت کو بھی پیدا کیا۔ یہ حضرت آدم اور حضرت حوا کی تخلیق کا ذکر سورہ اعراف میں